اللہ کریم قرآن حکیم کے اندر جتھے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا نال ہی والدین دے نال حسن اخلاق اور انہاں دی خدمت کرن دا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ نبی رحمت شفیع امت جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، وہ میرے غلاموں تہاڈا باپ جنت دا مرکزی دروازہ ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، تہاڈی جنت اساں تہاڈی ماواں دی قدماں چ رکھی۔ باپ جنت دا مین دروازہ ہے اور ماں جے دے قدماں چ اساں جنت رکھیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندن باپ جنت دا مین دروازہ ہے، تہاڈا دل کرے تے اس دروازے نو قائم رکھو، دل کرے تے گرا دیو، ضائع کر دیو۔ مطلب کیا ہے؟ اگر تھانوں رب توفیق دیتی ہے تو مڑ والدین دی خدمت کر کے اس دروازے نو قائم رکھ، تے اگر تیری قسمت چ نہیں ہے، شومی قسمت ہے، بدبختی ہے، انہاں دی خدمت نہ کر کے اس دروازے نو گرا دے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح اس حال کی تھی کہ وہ ماں پیو دے اتے خوش ہیں، انہیں سمجھو جنت دے دروازے اس واسطے کھل گئے، دو دروازے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جس بندے نے صبح اس حال کی تھی کہ وہ والدین اس سے ناراض ہیں، انہیں سمجھ لوے کہ وہ واسطے جہنم دے دو دروازے کھل گئے۔ تو پتہ چلیا جس طرح حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا رضا الوالد فی رضا رب و سخط الوالد فی سخط رب، فرمایا جس تے والد راضی ہے اس سے رب راضی ہے، جس تے والد ناراض ہے اس سے رب بھی ناراض۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ایک پیارے صحابی نبی رحمت علیہ السلام دی بارگاہ نازل حاضر ہوئے، بڑے دور تو سفر کر کے آئے اور سرکار اسلام دی بارگاہ سے عرض کیتا یا رسول اللہ پہلی زندگی میں اپنے والدین کریمین دی خدمت گزاری ہے اور دل دی ایک تمنا ہے، آرزو ہے جیڑی پیچھے راندی زندگی ہے میں تھوڑی غلامی گزارا، تھوڑی خدمت گزارا۔ تو سرکار علیہ السلام نے استفسار فرمایا، پوچھیا اپنے غلام دے کولوں بھئی جس ویلے تو ساڈے وال چل کے گھر وچوں نکل کے ساڈے وال آیا ہے، کیا اپنے ماں پیو کو پوچھیا اجازت لئیے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ میں اپنے والدین دے کولوں اجازت لے کے آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس میری اجازت طلب کیتی آ، کیا والدین دے چہرے دی کیفیت و حالت کیا ہے؟ چہرے ہوتے مسکراہٹ آ، خوشیاں رقص کر رہی ہیں، یا اپنے نور نظر لگتے جگر دے فراق اور جدائی دے وچ اکھاں چوں آنسو بہا رہا ہے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ جس ویلے میں گھر اجازت لے کے انہاں دی قدم بوسی کر کے آپ دے وال چلے آواں، اس وقت انہاں دے چہرے دی کیفیت یہ ہا کہ دونوں دے چہرے مرجھائے اور پریشان ہیں، اکھاں چوں آنسو بہا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا چلو ساڑی خدمت کر، ساڑی غلامی سے رہ، فرمایا نہیں ارجع الیہما فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْقَيْتَهُمَا، جا لوٹ جا انہاں دی طرف جی میں روائیں انہیں جا کے ہسا، تم آئے اس واسطے کہ اللہ دے محبوب دی خدمت کر ساتھ رب بھی راضی ہو سی تے رسول بھی راضی ہو سی۔ فرمایا جی میں والدین روا کے آئے انہیں جا کے ہسا، فرمایا تیرے تے خدا بھی خوش ہے تے مصطفیٰ بھی خوش ہے، اللہ رسول دی رضا اس وچ ہے، اللہ رسول دی خوشنودی اس وچ ہے کہ تھوڑے ماں پیو تھوڑے تے راضی ہوئے، تھوڑے ماں باپ تھوڑے تے راضی ہوئے۔ ایک صحابی حضور دی بارگاہ نازل سے حاضر ہوئے، عرض کہتا یا رسول اللہ میں جہاد تے جانا چاہنا، جہاد پہ سیف کرنا چاہنا، اللہ رسول دے دشمنوں دے سامنے سینہ سپر ہو کے تلوار لے کے تیر لے کے انہاں دے نال مقابلہ کرنا چاہنا، میں اپنی جان دا نظرانہ اللہ رسول دے دین تے فدا کرنا چاہنا۔ سرکار نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیتا یا رسول اللہ والد
تے وصال فرمانی لیکن والدہ زندہ ہے. سرکار نے فرمایا جا الزمہا فإن الجنت عند رجلہا، جا اپنی ماں دے قدمہ نال چمٹ جا، تیری جنت اللہ نے تیری ماں دے قدمہ چ رکھی. جہاد کرنے واسطے جانا ہے تے جنت لینی ہے. جہاد کرنے واسطے جانا ہے کس واسطے؟ کہ اللہ تعالیٰ میں نو جنت عطا کرے گا اس کی جزا وچ، اس دے بدلے وچ. فرمایا جا اپنی ماں دے قدمہ دے نال چمٹ جا. مطلب کیا ہے؟ ماں دی جا کے خدمت کر، اللہ کریم تینوں دے بدلے وچ جنت عطا فرمائے گا. لیکن اس مقام تے علماء فرما دیں اے جہاد نفلی ہا، فرض نہ. اگر جہاد فرض ہوئے مڑ والدین کو پوچھنا ضروری نہیں ہے. نفلی جہاد واسطے والدین کو پوچھنا اجازت رہنا ضروری ہے. فرض جہاد جو ہو جائے اس ویلے کسی کو اجازت لین کی ضرورت نہیں، بلکہ تلوار لے کے اللہ رسول دے دشمنوں نال اپنے ملک دی حفاظت واسطے چلا جانا چاہیے. اپنے ملک دی حفاظت ہوئے دین واسطے، تو اس وقت کسی کو اجازت لین کی ضرورت نہیں. لہذا یہ نفلی جہاد ہا، اس واسطے اجازت طلب کی تھی، یا رسول اللہ میں نے اجازت دیو میں جا کے اللہ دے راہ تے جہاد کرا. تو سرکار نے کی فرمایا؟ والدین زندہ ہیں. عرض کیتا یا رسول اللہ والد تے وصال فرما گئے، ماں زندہ ہے. سرکار نے فرمایا جا ماں دے قدمہ دے نال چمٹ جا، تیری جنت اللہ نے تیری ماں دے قدمہ چ رکھی. آج کا مقصد ہے یہ اہمیت ہے. سرکار نے مقام دسیا ہے والدین دا، اولاد تے حق کیا ہے، انہوں دے حقوق دی اہمیت کیا ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سے ایک صحابی حاضر ہوئے. عرض کردن یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق دا زیادہ حقدار کون ہے؟ میری خدمت دا حقدار کون ہے زیادہ؟ سرکار نے فرمایا اموں کا، تیری ماں. سما من یا رسول اللہ موڑ. فرمایا اموں کا، تیری ماں. پھر عرض کی تھی سما من یا رسول اللہ، اس تو بعد موڑ. سرکار فرمایا اموں کا، تیری ماں. چوتھے بارے پھر سوال کیتا سما من یا رسول اللہ پھر کون ہے جہاں میرے تے حق ہے، جہاں میرے تے خدمت لازم ہے؟ سرکار نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ. علماء فرمانے نے اس مقام تو یہ ثابت ہوا اس حدیث تو کہ 3 حصے ماں دے اور 1 حصہ باپ دا. 3 حصے ماں دے اور 1 حصہ باپ دا. وجہ کیا ہے؟ کہ ماں تکلیفاں زیادہ جھیل دی ہے. اگرچہ باپ بھی تکلیفاں اٹھاندا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، لیکن جڑی ماں دی تکالیف ہیں، حمل تو لے کے بچے دی ولادت تک، اور پھر دودھ پیواونا اور 2.5 سال دودھ پیواونا، یہ تکلیف. فرمایا یہ مشقتاں زیادہ ہیں، محنتاں زیادہ ہیں، تکالیف زیادہ ہیں. اس واسطے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اپنے ماں پیو دونوں دے نال احسان کرو، انہاں دی خدمت کرو. رب تانوں وصیت کردا ہے، حکم دیندا ہے، لیکن مڑ نال فرمایا کہ ماں پیو دے نالوں جڑے انہاں دونوں دے وچوں زیادہ جڑا خدمت والدہ دی کریں، کیونکہ اس نے مشقت در مشقت جیلی ہے، تکلیفاں اتے تکلیفاں اٹھائی ہیں، لہذا او دے نال زیادہ اس نے اخلاق کیتا کرو. اس کو علماء نے فقہاء نے مسئلہ نکالیا کہ تعظیم دے لحاظ، تعظیم جڑی باپ دی زیادہ ضروری ہے اولاد دے، لیکن جڑی حق کی خدمت ہے وہ ماں دی ہے. مثال فرمائی نہیں، اگر ماں پیو دویں کدھر سفر تے گئے تے واپس آئے تھکے ہوئے اور پہلے مٹھیاں کہنوں بھرے، پہلے مٹھیاں امروڑے دباؤنا خدمت کرنی کہ دی کرے؟ فرمایا پہلے ماں دی کرے، کیونکہ حق کی خدمت ماں دا ہے. کیونکہ حضور نے 3 باری فرمایا تیری ماں دا، تیری ماں دا، تیری ماں دا، تیرے تے حق ہے. چوتھی باری فرمایا تیرے باپ دا، تیرے تے حق ہے. 3 حصے ماں دے ہیں. فرمایا حق کی خدمت دے لحاظ نال ماں فضیلت ہے، اور حق کی اطاعت و تعظیم دے لحاظ نال باپ دی فضیلت ہے. تو فرمایا کہ جس ویلے سفر تو آمین تھکے ماندے ہون، پہلے ماں دی خدمت کرے، پیچھے باپ دی. اسی طرح ماں نو اگر پیسے دی ضرورت ہے، خرچے دی ضرورت ہے، تیرے کو 100 روپیہ موجود ہے تو 25 روپے باپ نو پیش کر، 75 روپیہ ماں نو پیش کر. اسی طریقے نال فرمایا اگر
والدین سفر تو واپس لوٹ دین گھر چاہم دین تین پتہ ہے کہ وہ تھک کے آئے تو انہوں نے پانی پیش کرنا ہے تو گلاس پانی دا لے کے آئے ہجے تک دو آج کسی اگاں ہاتھ نہیں کیتا تو سب تو پہلے پانی ماں نو پیش کر سب تو پہلے ماں نو پانی پیش کر کیونکہ حق کی خدمت دے لحاظ نال ماں پہلے کیونکہ وہ دی تکالیف اور مشقات جڑیاں زیادہ ہیں اور اسی طرح فرمایا اگر باپ اور ماں کٹھے گھر داخل ہوئے سب تو پہلے تعظیم واسے باپ واسے کھڑا ہو کیونکہ حق کے تعظیم دے لحاظ نال باپ پہلے حق کے خدمت دے لحاظ نال ماں پہلے جس طرح میں عرض کیتا ہے اگر پانی پیش کرنا تو پہلے ماں نو پیش کرے مروڑے دیونے تو پہلے ماں نو دے پیچھے باپ نو دبائے دباؤں تو مراد نہیں بھی کوئی دوسری زبانیں لے رہے مولوی صاحب آ کے انہوں نے دبا دے جی دباؤں تو مراد ہے مٹھیاں پر سمجھا اسی طریقے دے نال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تین ویری فرمایا کہ تیری ماں دا تیرے تے حق ہے تیری ماں دا تیرے تے حق ہے تیری ماں دا تیرے تے حق ہے اور چوتھی مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے باپ دا تیرے ہوتے حق ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین دی جڑی زیارت ہے کتنا بڑا اجر ہے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما احتسابا کانا کعدل حجت مبرورہ فرمایا کہ جس بندے نے اپنے ماں باپ دے چہرے دی زیارت کی تھی اللہ کریم انہوں حج مقبول دا ثواب عطا کرتا ہے ومن کانا زوارا لہما زارت الملائکہ قبرہ نبی علیہ السلام فرمانے جڑا دنیا چ رہ کے ماں پیو دی قبر دی ڈھگی دی جا کے زیارت کردا تو فرمایا جدو وہ فوت ہوئے گا تو وہ دی قبر دی زیارت واسطے فرشتے آن گے جڑا دنیا چ رہ کے اپنے ماں باپ دی قبر دی زیارت کردا ہے جدو وہ فوت ہوئے گا اور قبر میں جائے گا لحد میں جائے گا عالم برزخ جائے گا تو پھر اللہ دے معصوم فرشتے آ کے او دی قبر دی زیارت کریں گے اور ایک اور روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعہ جو خوشبخت اولاد اپنے ماں باپ دو میں فوت ہو گئے یا ایک فوت ہوا ہے جمعے والے دہاڑے اگلا ٹائم ہے یا پچھلا ٹائم ہے جمعے والے دہاڑے انہاں دی قبر دی ڈھگی دی جا کے صرف زیارت کر لئی سو کتنا بڑا اجر ہے فرمایا غفر لہ او دی بخشش کر دیتی جاندی بخشش دا اعلان ہو جاندہ اور دوسرا فرمایا کتبہ برا رب کریم لکھ دیندہ ہے لکھ دیتا جاندہ ہے کہ اے اللہ دے ولیاں دے وچوں ہیں اے ولیاں دے وچوں ہیں یعنی یہ ولی ہے کیوں کہ اس نے جا کے اپنے والدین دی قبر دی ڈھگی دی زیارت ہر جمعے نو اے شرف حاصل کیتا لہذا اور اے دے واسطے اے اجر ہے ایک تے بخشش دا اعلان ہے دوسرا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو اپنے کامل بندیاں دے وچ شامل فرما رہا ہے اور ایک روایت دے اندر فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما یوم الجمعہ فقارا عندہ یاسین غفر لہ او دے وچ آیا کہ پڑھے کچھ نہ صرف جا کے زیارت کر کے آ جائے اے دے وچ آیا کہ جا کے سورہ یاسین بھی پڑھ دائے موڑ بھی اللہ تعالیٰ اس بندے دی بخشے دا اعلان فرما دے ماں پیو دی قبر دی ٹھیکی دی زیارت ہے اے تے دنیا تو چلے جاور تو بعد اتنا بڑا شرف ہے اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں نبی رحمت جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ دن دے وچ محبت دے نال پیار دے نال انس دے نال والدین دے چہرے دی زیارت کر دے فرمایا کہ ہر نظر دے بدلے اللہ کریم انہوں حج مقبول دا ثواب عطا فرماندا ہے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ دن دے وچ 100 ویری چہرے دی زیارت کرے ماں یا باپ دوواں دی یا دوواں چوں ایک دی کیا 100 حج مقبول دا ثواب ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام اللہ اکبر و اوسع فرمایا ہاں میرے رب دی رحمت اتنی وسعت ہے
اگر کوئی 100 ویری بھی انہوں نے چہرے دی زیارت کرے اللہ تعالیٰ انہوں 100 حج مقبول دا ثواب عطا فرمائے. یہ ہے والدین دے چہرے دی زیارت دی برکت. اور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز پوچھا گیا یا رسول اللہ والدین دنیا تے رحمن تے پھر تے اولاد تے حق ہے. اگر والدین دنیا تو تشریف لے جاویں موڑ بھی اولاد تے کوئی حق ہے باقی پھر بھی کوئی حق رہندا ہے اولاد تے ماں پیو دا؟ فرمایا ہاں 4 حق باقی رہندا ہے. کیڑے کیڑے؟ فرمایا سب تو پہلا حق ہے الصلاۃ علیہما. ماں پیو فوت ہوئے ایڈا خوش بخت ہوئے قاری قرآن ہوئے حافظ قرآن ہوئے یا اتنا دین نو جاندا ہوئے کہ اگے مصلی تے کھڑے ہو کے اپنے ماں پیو دا خود جنازہ پڑھے. سمجھا الصلاۃ علیہما. تے اگر اتنی اے مقام اللہ نہیں بخشیا تے کم از کم پیچھے کھلو کے تے پڑھ سکتا ہو نے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. اتنا تو پڑھ سکتا ہو نا. اے نہ ہوئے کہ پیچھے چپ کر کے کھلوتا رہے تے پر مڑ چلا گیا. کم از کم اتنا پڑھ لوے. تے کچھ ایسے ساڑھے بزرگ ہوندن احباب یہ حافظ صاحب جنازے دی نیت نہ دسے تے کبڑی جاندے. میرے مولوی صاحب سانو نیت نہیں دسی میاں. میرے بھائیو جڑی نیت اسی مولوی تو انہوں دسیں دے نا نیت کرے نا ادا کرے نا 4 تکبیر نماز جنازہ کو فرض نہیں ہے. زیادہ تو زیادہ ہے مستحب ہے مباح ہے جائز ایک کلمات آکھ لو. ورنہ نیت ہے دل دے ارادے دا نام. جدو تسی گھروں چلے ہو تھوڑا ارادہ کیا ہے فلاں دا جنازہ میں پڑھنا ہے. اے نیت ہوں تسی آگے صفحہ درست ہو گئی ہیں قبلے وال منہ کر لے امام دے پیچھے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کری تو جنازہ شروع ہو گیا جنازہ ہو گیا. اور تسی آ گئے ہو نیت بھی کیتی نے پنجابی دے اگا کیتا ہی کچھ نے ارکان بھی نہیں ادا کیتے کیونکہ جنازے دے 2 رکن ہوندن. رکن تو مراد ہوندا 2 فرض سمجھ لو. باقی شرائط وہ نماز آ رہی ہیں. جیڑی نماز واسطے شرائط ہے نا جسم دا پاک ہونا طہارت ہونی قبلے رخ ہونا باقی شرائط تو نماز آ رہی. ایک تھوڑا جا فرق ہے کہ نماز دے وچ کہکا مار کے ہنسی ہے نا رکوع سجود والی نماز بھی ترٹ ویندی ہے تے وضو بھی ترٹ ویندا ہے. لیکن جنازے دے وچ کہکا ماریا سو صرف نماز ٹوٹسی وضو نہ ٹوٹسی کیونکہ اے دے وچ رکوع سجود کوئی نہیں. مسئلہ یاد رکھو جیڑی رکوع اور سجود والی نماز ہے او دے وچ اگر کسی بندے نے کہکا مار کے ہنسیا ہے کہکا سمجھتے ہو چنگا منہ اڑ کے تو دور تھی 5-7 بندے گرڑے سن لے یہ آدمی کہکا مارنا ڈاڈو ہسنا. اگر رکوع اور سجود والی نماز دے اندر کہکا ماریا سو اچھی اچھی آواز نہ ہسیا ہے تو موڑ نماز بھی ٹوٹ جاسی تے وضو بھی ٹوٹ جاسی. جی رکوع سجود والی نماز نہیں ہے صرف قیام ہے جی جنازہ ہے یہ دے وچ ہسیا ہے تے اچھی آواز نہ ہسیا ہے وضو نہ ٹوٹ سی نماز ٹوٹ جاسی. تو بہرحال یہ صرف اتنا فرق ہے. باقی شرائط جی باقی نماز واسطے وضو ضروری ہے وہ چیزاں جڑیاں شرائط ہیں. ہاں ایک اور بھی تمہیں عرض کر دیں کہ جس عبادت دا خلیفہ موجود ہوئے اتھے تیمم جائز نہیں ہوتا. جس عبادت دا خلیفہ موجود ہوئے نائب موجود ہوئے اتھے تیمم جائز نہیں ہے. مثلا تسی جمعہ پڑھن واسطے آئے ہو اتھے جناب علی جمعے دی جماعت کھڑی ہو گئی تسی آئے ہو تسی ویکھیا بھائی یہ تو ہوں جماعت ہو جانی ہے تو میں تو پیچھے رہ جانا ہوں تو آکھے بھی میں جلدی جلدی تیمم کر کے نال شامل ہو جانا نہیں کیونکہ یہ خلیفہ موجود ہے. ظہر تے پڑھ سکتا ہے نا بعد لہذا تیمم نہیں کر سکتا. جس عبادت دا خلیفہ اور نائب نہیں ہے اتھے تیمم دا حکم ہے. جس طرح عیدین ہے نماز عید الفطر ہوگی عید الاضحیٰ ہوگی وہ دا خلیفہ کوئی نہیں وہ دا نائب کوئی نہیں. تسی آئے ہو پانی بھاویں موجود بھی ہے تسی آئے ہو تو خطرہ آیا کہ جماعت ہو جانی ہے لہذا جلدی جلدی تسی تیمم کر کے نال شامل ہو سکتے ہو. اسی طرح جنازے دا جڑا نائب کوئی نہیں لہذا پانی بھاویں کول موجود بھی ہے وضو کریں دیا دیر ہو جانی لہذا اٹھائیں جنازے کا کول کھلو کے جلدی جلدی
جناب تسی تیمم کر کے جنازے دے وچ شامل ہو سکتے ہو۔ تو جس عبادت دا نائب کوئی نہیں، خلیفہ کوئی نہیں، اتنے تیمم کر سکتے ہو۔ تو جے دا نائب اور خلیفہ ہے، جی جمعہ ہے، یہ دا نائب اور خلیفہ ظہر ہے، لہذا تیمم نہیں کر سکتے، وضو کر کے تسی نماز اپنی ادا کر سکتے ہو۔ تو بہرحال الصلاۃ علیکہما، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ دے فوت ہونے تو بعد پہلا فرض اولاد تے کہ انہاں دی نماز جنازہ پڑھے۔ دوسرا فرمایا والاستغفار لہما، ماں پیو واسطے کثرت دے نال بخشش دی دعا کیتی کرو، جس طرح طبرانی شریف حدیث پاک بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے رزق وچ وسعت فرمائے، رزق بڑھا دے، فرمایا وہ بندہ کثرت نال اپنے ماں پیو واسطے بخشش دی دعا کیتی کرے۔ ماں پیو واسطے نا کثرت نال دعا کر سو، اللہ تہاڈے رزق وچ برکت فرما دے گا، فراخ رزق کر دے گا، خوشحالی آ جائے گی۔ اور اسی طرح سرکار نے فرمایا تیسرا حق اولاد ہوتے ماں پیو دا مرن تو بعد ہے وَإِنْفَاذُ أَحَدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، ماں پیو دے مرن تو بعد اگر انہوں نے کوئی دنیا تے رہ کے کوئی ایسا معاہدہ کیتا ہے، اس معاہدے نو پورا کرنا اولاد ہوتے ضروری ہے۔ مثلا کسی دی زمین انہوں دے نہ ہا، اپنے بھائی دی زمین انہوں دے نہ لگی ہوئی آ، تو فوت ہونے لا دیں کہ اتنی زمین میرے نام لگی، فلانے پتریر دی، بھائی دی یا میری ہمشیرہ دی ہے، میرے مرن تو بعد یہ تساں انہوں دے نہ کروانی، کیونکہ میری وراثت تھوڑے نہ چڑھ جانی، لہٰذا ہی انہوں دے نہ کروانی، فلانے دی زمین میرے نہ ہوئی ہوئی لہٰذا دیونی، یہ عہد معاہدہ جڑا ہے اس نو تساں پورا کر۔ اور چوتھا فرمایا وا اکرام صدیقہما، والدین دے جڑے دوست ہیں، یعنی پیو دا ماں بیلی پگڑی وٹ بھرا بنے ہویا، او دے نال جا کے چنگا سلوک کرنا، او دی خدمت کرنا۔ فرمایا کہ ایک چوتھا حق ہے، ماں دی سہیلی بھین بنی ہوئی ہے، انہوں جا کے ملنا، ماسی سمجھو خالہ سمجھ لو، انہوں جا کے ملنا، او دی خدمت انہیں کرنا جی ماں دی خدمت کر دیں۔ فرمایا یہ چار حق ہیں، فرمایا ماں باپ دے مرن تو بعد اولاد۔ اس واسطے میرے بزرگوں اور بھائیوں، والدین دا جڑی خدمت ہے وہ دی بڑی اہمیت ہے، ساری زندگی انہاں دی خدمت کریندے رہ جائیے، جسم دی بوٹی بھی ہو جائے نا پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنی ماں نو کندھیاں ہوتے چایا ہے ننگے پیر، اور پتھریلی زمین آ، اتنا سخت گرمی ہا، اگر بوٹی بھی رکھی جائے نا تے وہ بھی بھوج جائے، اتنی گرمی آ، کیا میں اپنی ماں دی خدمت دا حق ادا کیتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلہ ان یکون بترکۃ واحدہ، فرمایا جس ویلے تم ماں دے پیٹ وچ رہیا تے جڑا او ماں دے پیٹ وچ رہ کے جھٹکے دتے ہیں، ایک جھٹکے دا بھی حق ادا نہیں ہوا، کیونکہ بچہ ماں دے پیٹ وچ پھردا رہندا ہے، کدی سجے کدی کھبے، وہ جڑے جھٹکے ملدے رہن نا ماں، فرمایا اس ایک جھٹکے دا بھی حق تو نہیں ادا کیتا۔ تو عرض کا مقصد ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن کے ترائے بندے ایسے ہیں جڑے انہاں جنت کی خوشبو بھی نہیں ہے، لا یدخلون الجنہ، وہ جنت داخل نہیں ہو سکتے، العاق لوالدہ، انہاں چ پہلا بندہ وہ ہے جس نو والدین نے آپ کر چھڑیا، یعنی وہ بندہ ماں پیو دا نافرمان ہا تے انہاں آپ کر چھڑیا کہ تو ساڈے نال فارغ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اساں نو اپنے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے، انہاں دی اطاعت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔